اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ یا اللہ سبحانہ و تعالی، ہم اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی خیر و برکت سے ہمارے دین اور دنیا کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ قرآنک پیئرز اینڈ سلیکٹڈ ورسز ان قرآنک آرڈر۔ الحمدللہ ہم سورہ ہود تک پہنچ گئے ہیں، اور سورہ ہود کا بھی اب ہمارے پاس یہ پارٹ 3 ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ ہود کی جو فرسٹ گروپ آف آیات ہیں، آیا نمبر 1 سے لے کر آیا نمبر 24 تک، اس کے متعلق ڈسکشن کیا تھا۔ انفیکٹ اگر ہم تھوڑا سا ریکیپ ایک کوئکلی کر لیں تو بیسیکلی ہم نے بات یہ کی تھی کہ سورہ جو ہود ہے اس کو اگر ہم بہت ایک بال پارک آئیڈیا میں رفلی، میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ ہم قرآن کی آیتوں کے اس طرح سے پیراگراف یا اس طرح سے اس کے ڈویژن نہیں کر سکتے کہ ہم باقاعدہ ہیڈنگ لگا دیں کہ اچھا بھئی ان 4 آیتوں میں یہ بات ہوئی ہے، ان 10 آیتوں میں یہ بات ہوئی ہے۔ ہر آیت اپنی جگہ پر ملٹائی ٹاپکس رکھتی ہے، مختلف چیز جگہوں پر اور مختلف عنوان کے تحت ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ہی آیت کے اندر کئی کئی باتیں ہوتی ہیں، تو بیسیکلی اس طرح تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم پیراگرافز بنا دیں جیسے ہماری اپنی کوئی اکیڈیمک بکس ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا ایک رف آئیڈیا رکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے کہ بھئی ہر سورہ میں کیا چیز ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل بگنر لیول کے اوپر اگر ہم گروپس کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کر دیں گے تو اس میں ہوگا یہ کہ ہمیں ایک آئیڈیا رہے گا، اچھا بھئی فلاں سورت میں یہ چیز تھی یا فلاں سورت میں یہ چیز تھی۔ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ کنڈر گارڈن لیول کا ایک آئیڈیا ہے، بالکل ان لوگوں کے لیے کہ جو بہت ڈیپ ڈاؤن اسٹڈی نہیں رکھتے قرآن کی، ہم جیسے لوگ جن کو بالکل یہ نہیں معلوم کہ فلاں آیت کہاں ہے اور فلاں آیت کہاں ہے اور قرآن میں کس جگہ کیا ہے، تو وہ ایک جرنل آئیڈیا ہمیں یاد رہ جائے گا اس میں کہ ہاں بھائی سورہ ہود جب ہم نے کی تھی تو سورہ ہود کو ہم جرنلی دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی پہلی 24 آیتیں جو تھیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر، اس پہ وہ استغفار پر، توبہ پر، جو مین آئیڈیا ہم نے سورہ ہود کا پہلے کر لیا تھا، اور اس میں جو جو سورہز آئی ہیں اس کی چیلنج کے اوپر وہ سب تھا۔ اور پھر جو سیکنڈ گروپ تھا، ہم نے بات کی تھی کہ وہ جو سیکنڈ گروپ ہے جو سورہ ہود کا ہے، جو آیا نمبر 25 سے شروع ہو کر آیا نمبر 99 تک جاتا ہے، تو وہ جو سیکنڈ گروپ ہے اس میں بالکل پے در پے، رائٹ آفٹر ایچ ادر 7 جو پروفٹس ہیں ان کی سٹوریز ہیں، پروفٹ نوح، پروفٹ ہود، پروفٹ صالح، پروفٹ ابراہیم، پروفٹ لوط، پروفٹ شعیب اینڈ پروفٹ موسیٰ، کنزیکٹولی بالکل وداؤٹ اینی گیپ ریپیٹڈلی سٹوریز ہیں۔ تو اگر آپ اس پوری سورہ کو ایک فلو میں پڑھیں گے نا، تو وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان کوئی دلیل دے رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کسی بات کو کنونس کرنے کے لیے، کوئی بات کو پروف کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، دیکھو اس نے بھی ایسا کیا، دیکھو اس نے بھی ایسا کیا، دیکھو اس نے بھی، تو مطلب وہ ون آفٹر ایچ ادر، تو یہ اسی ٹون میں ہے بیسکلی۔ اور اگین ایک بات اور دوبارہ سے ہم ریمائنڈ کر لیں اپنے ذہنوں میں کہ قرآن میں جتنی بھی سٹوریز آئی ہیں، آلدو کہ قرآن کا بہت بڑا چنک، اگر ہم صرف سٹوریز کو کلیکٹ کرنا شروع کریں تو بہت بڑا پارٹ جو ہے قرآن کا وہ اسٹوری پرانے قوموں کی، پرانے انبیاء کی سٹوری سے متعلق ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم قرآن کو سٹوری بک نہیں کہہ سکتے۔ اور جب یہ قرآن کی یہ سٹوریز اس طرح آتی ہیں تو جیسے کہ ابھی بات ہم نے کی کہ یہاں یہ مراد ہے دلیل دینا۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سورہ ہود بھی مکہ کے آخری زمانے میں نازل ہوئی تھی، اس وقت تک قریش کے لوگوں کا جو ایک آرگیومنٹ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جیسی وہ ڈیبیٹ چل رہی تھی، تو بیسیکلی یہ سارا جو اس وقت یہ آئی ہیں آیات اور یہ جو ساری تقریر آئی ہے سورہ ہود میں اس وقت، اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلیں وہ ایک دلیل ہوں، ایک ثبوت ہوں قریش کے اگینسٹ، جو کہ سیم آرگیومنٹ لے کر آ رہے تھے، سیم کوشچن لے کر آ رہے تھے، جیسا کہ ان تمام انبیاء کے جو قومیں تھیں انہوں نے جب نہیں مانا تھا، ان کے لوگ جب نہیں مانتے تھے، تو وہ بھی سیم آرگیومنٹ لے کے آتے تھے۔ تو ہول آئیڈیا ان تمام اسٹوریز کا کیا ہے؟ یہ دکھانا ہے مکہ کے مشرکین کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے نان بلیورز ہیں جو اسلام کے خلاف کوئی بھی آرگیومنٹ لے کر آتے ہیں، اور مطلب ہم یہ بالکل دیکھ سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور اس قرآن کا ڈیوائن ہونا اس بات سے ثابت ہو سکتا ہے کہ آج بھی جو نان بلیورز ہیں، آج بھی جو دشمن اسلام ہیں، وہ آلموسٹ سیم ہی ٹائپ کا آرگیومنٹ لے کر آتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کے دشمن لے کر آتے تھے، یا اس سے پہلے ان تمام انبیاء کے لوگ لے کر آتے تھے۔
تو یہ ہے مین آئیڈیا، ہم اس آئیڈیا کے تحت پڑھ رہے ہیں کہ بھئی حضرت نوح کی قوم کی میں بھی یہی انہوں نے کہا اور حضرت نوح نے بھی یہی جواب دیا، حضرت ہود کی قوم نے یہ کہا اور انہوں نے یہ جواب دیا۔ تو یہاں اس پرٹیکولر سورہ میں ان تمام واقعات کو رکھنے کی ایک ریزن یہ ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، مطلب یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ اس کا مین تھیم تو یہ ہے، لیکن یہ ہماری ایک ٹینڈنسی ہے، ایک ہیومن ٹینڈنسی ہے کہ جب کسی اسٹوری کی کوئی بات ہوتی ہے یا اگر نارمل لائف میں بھی ہم کہیں بھئی اس نے اس سے یہ کہا، تو یہ بات تو ٹھیک ہے اس نے اس سے یہ کہا، لیکن وہ کہاں گیا تھا، وہ اس سے کہاں ملا تھا، اس کی اس سے کب ملاقات ہوئی تھی؟ تو وہ جو ایک ڈیٹیلز اراؤنڈ دا جو مین بات ہے، اس میں انسانی دماغ ہمیشہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے۔ اور ابھی مطلب وہ اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے، اگر آپ ایک نیک نیتی کے ساتھ اور اس ریسرچ کو کریں تو بیسیکلی وہ والی بات ہے کہ وہ عین الیقین سے حق الیقین کا سفر ہے، یا حق الیقین سے عین الیقین کا سفر ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا، جس کا واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ یا اللہ تعالیٰ آپ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے زندگی دیتے ہیں اور کیسے موت دیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت ابراہیم سے، کیوں تم کو یقین نہیں ہے میرے اوپر؟ مطلب آئی مین obviously حضرت اللہ تعالیٰ کا جو یہ ڈائلاگ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ حضرت ابراہیم پہ یقین نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ایک کائنڈ آف اے لائٹر ٹون میں ہے، جوکنگلی ہے کہ جیسے مطلب تم کیوں ایسا کہہ رہے ہو، تم تو میرے ماننے والے ہو، تم نے میرے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، تم میرے اوپر اتنا یقین رکھتے ہو، تو اب تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ بھئی میں موت اور زندگی کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ کیسے کرتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ میں حق الیقین سے عین الیقین کی اسٹیج پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو حق الیقین یہ ہوتا ہے کہ ایک بات ہم کو بتا دی گئی اور ہم نے مان لی، ہم نے مان لیا کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ صحیح ہے۔ لیکن عین الیقین یہ ہوتا ہے کہ جب اس پرٹیکولر چیز کو ہم ایکسپیرئنس کر لیں اپنی لائف میں تو ہمیں کلیئر کٹ پتا ہوتا ہے۔ اور علماء اس کی ایگزامپل یہ دیتے ہیں کہ اگر کسی نے کبھی شہد دیکھا ہے، موسٹلی ہم سب نے دیکھا ہی ہے، تو اگر ہم سے کوئی کہے کہ شہد میٹھا ہے تو ہم سب مطلب وی ہیو اٹ، ہم سب کو اس بات کا پتا ہے، ہم سب نے شہد کو چکھا ہے، شہد کو استعمال کیا ہے، تو مطلب ہمیں یہ ہے کہ ہم، ہاں مطلب شہد میٹھا ہوتا ہے تو وہ اس میں حق الیقین اور عین الیقین دونوں باتیں موجود ہیں۔ لیکن کوئی آپ سے کہے کہ تھور جو ہے وہ کڑوا زہر ہوتا ہے، اب آئی ڈونٹ نو کہ کتنے لوگوں نے کبھی تھور کو دیکھا بھی ہوگا کہ تھور کیسا ہوتا ہے یا زہر کیسا ہوتا ہے اور پھر وہ زہر کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، تو وہ صرف حق الیقین کی حد تک ہے۔ تو وہ جو چیز ہے نا، جو جب انسان کے عین الیقین میں آ جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ فرم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا بات ہم یہ کر رہے تھے کہ یہ جو اسٹوریز ہیں ان کو یہاں قرآن میں رکھنے کا مقصد اسٹوری ٹیلنگ نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک دلیل کے طور پر، ایک آرگیومنٹ کے طور پر اس کو استعمال کرنا ہے، اس کا ایک وٹنس لانا ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے بھی یہ کہا تھا اور ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، انہوں نے بھی یہ کہا تھا اور ان کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ لیکن اگین وہ سبق تو ہم اس میں سے حاصل کریں گے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس اسٹوری کے ارد گرد جو جو جگہیں قرآن میں خالی چھوڑ دی گئی ہیں اس پہ ہم خود ریسرچ کریں، اور جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ تم کو اس دنیا میں لایا ہی اس لیے گیا ہے، تو جتنی ڈیٹیلز اس کے اراؤنڈ جو انسان کا کام ہے جو چھوڑ دیا گیا ہے وہ ڈسکور ہوتی جاتی ہیں اس اسٹوری کی، اتنا انسان کا حق الیقین جو ہے وہ عین الیقین کی سرحد تک پہنچتا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے کوئی آئی ڈونٹ نو 2-3 پہلے کے لیکچر میں جب ہم نے وہ اپنی اسٹوری ڈسکس کی تھی کہ جو حضرت جو سورہ یونس کی آیت ہے فرعون کی ڈیڈ باڈی کے متعلق، اور پھر جب وہ ایک نان مسلم ایک فرینچ پروفیسر نے جب اس پہ ریسرچ کری اور پھر اس کو اتنا یقین آیا کہ نہ صرف وہ خود مسلمان ہوا بلکہ اس نے اپنی باقی ساری زندگی قرآن کی ریسرچ کے اوپر ڈیڈیکیٹ کر دی۔ تو بیسیکلی یہاں پہ یہ بات ہے، تو اسی لیے یہ ہے کہ جب ہم ان اسٹوریز کو پڑھنا شروع کریں گے تو اگین وہی والی بات ہے کہ یہ شروع میں کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ اس طرح شروع نہیں ہوں گی۔ تو مین آئیڈیا جو ہے وہ جو مین تھیم ہے ہم اسی کو ذہن میں رکھیں گے، لیکن یس آف کورس اس کے بعد اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اس کا یہ آئیڈیا ہو یہ کس مقام پہ تھی، یہ کس زمانے میں تھی، وہاں پر اس وقت کیا کیا سچویشن تھی، تو وہ تمام ڈیٹیلز مل کر اس اسٹوری کو یاد رکھنے میں ہمیں زیادہ ہیلپ بھی کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو اسٹوری ہے ہمارے پاس وہ پروفٹ نوح کی اسٹوری ہے، اور ہم نے پچھلی دفعہ ہی یہ بات تھوڑا سا ایک مینٹل میپ بھی دیکھ لیا تھا، اگر کوئکلی ہم اسے دوبارہ دیکھ لیں کہ یہ جو عراق کا علاقہ ہے
यहाँ पे ये बेसिकली ये जो आपके सामने स्क्रीन पे तस्वीर है, इसमें तमाम अंबिया जो कुरान में जिनका ज़िक्र है, उनके एरिया को मार्क किया गया है कि वो सारे अंबिया कहाँ-कहाँ आए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इलाका जो है वो करीबन मतलब कमोबेश इराक़ का इलाका है, नॉट एक्ज़ैक्टली कि वो वही गाँव या वही जगह होगी जहाँ हज़रत इब्राहीम आए थे या हज़रत इदरीस आए थे। लेकिन बहरहाल हज़रत इदरीस, हज़रत नूह और हज़रत इब्राहीम का इलाका जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। उस ज़माने का इराक़ जिसे मेसोपोटामिया भी कहते हैं। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुतालिक हमने ये बात भी कर ली थी कि उनका जो एक बॉल पार्क आइडिया है हमारे पास, वो 4000 बीसी, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 4000 साल पहले की ये बॉल पार्क आइडिया है। स्कॉलर्स ये कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम के से पहले के जो वाक़यात हैं, उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है हमारे पास डेट वाइज़, कि हज़रत इब्राहीम में और इससे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना फ़ासला है, वो 10,000 साल हैं, वो 1000 साल हैं, वो या वो उससे भी ज़्यादा हैं। वी हैव नो ऑथेंटिक कंक्लूजन्स, अगरचे कि बिब्लिकल अकाउंट्स में और मुख्तलिफ लिटरेचर में और गूगल पे मतलब जो एक नॉन ऑथेंटिक रहती है इंफॉर्मेशन, उसके हिसाब से कोई कहता है कि 6000 साल पहले थे हज़रत ईसा से, कोई कहता है 5000 साल पहले थे। बहरहाल मतलब ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो हमसे फ़ासला है जर्नली, अगरचे कि वो भी बहुत ऑथेंटिक नहीं है डेट टू डेट, लेकिन एक बॉल पार्क आइडिया है कि हज़रत इब्राहीम का आज से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो फ़ासला है हमारे दरमियान, वो तकरीबन 5000 साल, 5 मिलेनियम्स हैं। और हज़रत इब्राहीम से पहले एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, तो ज़ाहिर है हज़रत इब्राहीम से पहले हैं, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं उनके दरमियान और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान एक जनरल आइडिया ये है कि शायद 3 से 4000 साल का फ़ासला है। यानी अगर हम आज से बात करें तो हम कोई करीबन 10,000 साल पहले की बात कर रहे हैं, या वल्लाह आलम बिस्सवाब, जो भी कुछ वक़्त होगा वो। तो बहरहाल हमारे पास हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो ये वाक़यात हैं, ये कुरान से एविडेंट है। और फिर ये इतने पुराने वाक़यात हैं कि इसका जो जो मामला है, जिस तरह की हमने एक बात की थी ना कि कुरान में भी कहा गया है कि जो 5 अंबिया हैं वो उलुल अज़्म अंबिया उनको कहा गया है, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन उलुल अज़्म अंबिया में से एक हैं। उलुल अज़्म का मतलब ये है कि वो नबी जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में बड़े ही मतलब एक रेज़िस्टेंस देखी, बहुत ही उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट देखा, बड़ा उनका जो मिशन था वो बड़ा टफ था, और उन्होंने अपने उसमें बड़ी कुर्बानियाँ दी। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शुमार भी उलुल अज़्म अंबिया में होता है, यानी बहुत सख्त कुर्बानियाँ दी, एक बहुत फ्रिक्शन उनको ऑफ़र हुई, और उसके साथ-साथ उन्होंने इस मज़हब को फैलाया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मामले में भी हम ये देख सकते हैं, जो ऑथेंटिसिटी के साथ जो बात हमें पता है, वो ये पता है हदीस के हवाले से कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद तक, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद तक अ जो 10 कर्न का लफ्ज़ आता है, तो अब 10 कर्न का मतलब हो सकता है 10 जनरेशंस, या उसका मतलब हो सकता है 10 सदियाँ, या उसका मतलब हो सकता है 10 मतलब दौर मुख्तलिफ। बहरहाल वो जो भी अमाउंट ऑफ टाइम था, उसके लोग ठीक थे। वो हज़रत इब्राहीम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तालीम पे चलते रहे। उसके बाद आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता वो जो थे वो चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई। एक मशहूर वाक़या उसमें ये आता है, जिसका कि ज़िक्र कुरान में भी मौजूद है, कि फिर हुआ ये कि जब जो लास्ट जनरेशंस थी, अब बीच में ज़िक्र अगर हम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का करें, अगेन अगर हम ये इस बात को तस्लीम कर लें कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान आए थे, तो वो उनका टाइम पीरियड भी गुज़र गया, और यहाँ तक ये हुआ कि लोगों ने डेविएट होना शुरू किया, और उसका जो इनिशियल पॉइंट है डेविएशन का, वो ये बताया जाता है कि 5 लोग थे, वो बहुत नेक लोग थे, वो बहुत तालीम दिया करते थे, बड़े अच्छे थे, और फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो शैतान ने विस्पर करी उन लोगों के कान में कि भई ये जो है अब ये तो मर गए हैं, और अब तुम्हें कौन याद दिलाएगा कि अच्छी बात करो, कौन याद दिलाएगा कि नेकी करो, तो लिहाज़ा इनके मुजस्समे बनाकर चौराहों पे लगा दो, ताकि तुम जब उनके पास से गुज़रो तो फिर तुम देखो, तुम्हें याद आ जाए कि हाँ भई ये अच्छे लोग थे। और फिर ये किया गया, और उसके कुछ जनरेशंस डाउन दैट जब वो वाले लोग ख़त्म हो गए जिन्होंने वो मुजस्समे सिर्फ़ इसलिए बनाए थे कि उनको देखकर उन्हें रिमाइंडिंग हो। तो उससे अगली जनरेशंस के कान में शैतान ने ये फूँका कि देखो फिर ऐसा है कि ये तो तुम्हारे आबा और अजदाद जो थे वो तो इनकी पूजा किया करते थे या इनकी अक़ीदत रखते थे, तो हमें कुछ नज़र न्याज़ चढ़ानी चाहिए, हमें इनका कुछ वो रखना चाहिए, कुछ इनके लिए इनकी ख़ास अहमियत होनी चाहिए। तो कुछ जनरेशंस जो थी वो उनका अक़ीदत और आगे बढ़ी, वो सिर्फ़ अच्छे लोगों से फिर उनका दर्जा बहुत ही मतलब वलीउल्लाह तक और आला दर्जे के लोगों तक, वहाँ से सुपरटिशन मतलब शुरू हो गई कि इनसे बात करेंगे, इनसे सिफ़ारिश कराएँगे, इनसे कहेंगे, मतलब वही बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही जो स्टेप्स हैं जो आज भी हम जहालत की
تھاٹس میں دیکھتے ہیں، اور پھر ڈاؤن دیٹ جنریشن شیطان نے بتایا کہ نہیں، آپ کے تو آبا اجداد ان کی پوجا کرتے تھے، اور پھر وہاں سے پوجا شروع ہو گئی۔ اس سارے واقعے میں ایک چیز جو ایک سائڈ نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان بھی بہت پیشنٹ ہے، بڑا صبر ہے شیطان میں بھی، کہ وہ اگر ظاہر ہے اس کو پتا ہے کہ ایک نیک باپ کی ہے، وہ نیک اولاد ہے، اور وہ اپنے نیک باپ کے ساتھ اس گھر میں پلا بڑا ہے، اور تو وہ امیڈیٹلی باپ کے مرنے کے بعد اس اولاد والی جنریشن کو امیڈیٹلی یہ نہیں کہتا کہ اب تم بت پرستی کر دو، وہ بھی ویٹ کرتا ہے، آہستہ آہستہ ایک ایک ڈگری، دو دو ڈگری ڈیویٹ کراتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اوور دا پیریڈ آف تھاؤزنڈز آف ایئرز جا کر وہ چیز ڈیویٹ ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی شیطان بھی صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تب جا کر وہ اتنا اپنا رزلٹ حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہم اسے بھی اپنے لیے ایک پوائنٹ بنا سکتے ہیں کہ جب شیطان صبر کر سکتا ہے اپنے رزلٹ کو حاصل کرنے کے لیے، وہ امیڈیٹلی ایک کے بعد دوسری جنریشن کو بت پرستی نہیں کرنا دیکھ پاتا۔ مطلب اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ ان توحید پرستوں کی، مسلمانوں کی اولادوں کو بت پرستی تک لے جائے، تو اس کے لیے اس کو بھی 1000 ایئر تک اور سو مینی ایئرس تک محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے۔ تو پھر ہم تو اللہ والے ہیں اور ہم اللہ کو ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے تو پیشن کرنا ہمارا حق ہے اس بات پر کہ ہم صبر سے اس بات کا انتظار کریں کہ اچھی چیز کا اچھا رزلٹ آئے۔ ہر چیز کا رزلٹ آنے میں ٹائم لگتا ہے، اس بات سے ہم ایک یہ چیز بھی ڈیڈیوس کر سکتے ہیں۔ بہرحال اینڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آخر میں ہوتے 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 اب اللہ عالم بالصواب کتنا وہ بیچ کا فاصلہ ہے، کہ اس کے بعد وہ تمام جو جنریشن تھی وہ سب تعلیمات بھول گئی حضرت آدم علیہ السلام کی، نیکی کی، توحید کی، صحیح راستے کی، اور وہ بت پرستی ان 5 بتوں کی بہت شدید شروع ہو گئی۔ یہ سارا واقعہ سورہ نوح میں بعد میں آئے گا، تو ہم وہاں جا کے ڈسکس کریں گے اس کو۔ اس وقت اس کا صرف بیک گراؤنڈ بتانا ہے، پوائنٹ صرف یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام جب اس قوم میں تشریف لائے، تو سوائے آپ کے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہوگا یا جو بھی آپ کو ریولیشن دی ہوگی، تو سوائے آپ کے اس وقت جو آپ کے ارد گرد کا ماحول تھا، وہ سارا کا سارا پیگن تھا، بت پرست تھے، شرک والے تھے، اللہ کی تعلیم کو بھول چکے تھے۔ تو مطلب یہ سینیریو جو ہے یہ بالکل ایگزیکٹلی میچ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ساتھ، کہ جس وقت آپ نے اٹھ کے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے، تو آپ کے ارد گرد کے سارے لوگوں کے لیے وہ بات اتنی نئی تھی اور اتنی عجیب و غریب تھی اور اتنی سمجھ سے باہر تھی ان کے، کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا چیز ہے، ان کے لیے بالکل ایک نئی بات تھی وہ۔ تو ایگزیکٹلی یہی معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، عراق کی اس لینڈ کے اوپر، کہ وہ سب لوگ بھول چکے تھے۔ تو اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس مصحف موجود ہوں تو میں جلدی جلدی سے مصحف کے ساتھ ہم گو تھرو کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ بہرحال ایک آیات ہیں، تو ہم یا تو سب ترجمہ ہی شروع کرتے ہوئے، یا مطلب ایک تاکہ ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے کہ ہم کون کون سی ڈیٹیل ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی جو کہ اس جگہ موجود ہیں۔ تو میں آیا نمبر 25 سے شروع کرتی ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ارسلنا مانے بھیجا، ارسال ہم بھی اردو میں کہتے ہیں، ارسال کر دیا نوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہ جو ہی ہے میرا خیال میں اتنی عربی ہم تھوڑی سی ایک اس کا تھوڑا سا آئیڈیا کر سکتے ہیں، جو آخر میں جو زیر ہوتی ہے کسی بھی ناؤن کے آخر میں، قومی ہی، تو میری قوم، ربی چھوٹی یہ کے نیچے جب زیر ہوگی ناؤن میں، ربی، تو میرے رب، اس کا ٹرانسلیشن جو ای ہے یہ مائن، اس کا ترجمہ مائن ہے، میرا۔ تو قومی میرے رب، اختی میری بیٹی، اخی میرے بھائی، جہاں جہاں ای آتا ہے آخر میں تو وہ میرے ہے، تو جیسے ہم بھی دعا مانگتے ہیں یا ربی، اے میرے رب، تو قومی ہی، تو اس میں جو ہے نا ای میں ایک سینس آف کنیکشن ہے، میری قوم، میرے بیٹے، میری بیٹی، میرے بھائی، میرے دوست، جب آدمی کسی طرح سے مخاطب ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی باہر سے اٹھ کے آ گیا ہے اور بالکل جس طرح سے وہ بات نہیں کر رہا ہے تو شاید وہ خود بھی کوئی اجنبی ہے، وہ اجنبی نہیں ہے۔ ہاں، کانسیپٹ اگر اجنبی ہے تو اس میں ایک ریلیشن یہ ہے کہ یہ ہمارا اپنا ہی بندہ ہم سے یہ بات کہہ رہا ہے، یہ کوئی باہر سے کوئی یو ایف او میں بیٹھ کے کوئی ایلین نہیں آ گیا ہے، یہ اپنا ہی بندہ ہے، ہمارے ہی ساتھ کا آدمی ہے، تو یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ان سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ اے میرے قوم کے لوگوں، میں تمہارے ساتھ وہی بات کرنے آیا ہوں جو اللہ نے مجھے پہنچائی ہے۔
کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت عذاب علیم کا خوف ہے۔ یہ آیہ نمبر 26 ہے کہ انہوں نے کہا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ورنہ عذاب نازل ہوگا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شروع کی تعلیمات ہیں، جو مکی قرآن شروع کا ہے، اس میں تمام مطلب مستقل بار 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 یہ ریپیٹیشن ہے کہ دیکھو اللہ کے پر توحید کے اوپر اعتبار کرو، توحید کے اوپر ایمان لاؤ ورنہ عذاب آئے گا، توحید کے اوپر ایمان لاؤ ورنہ عذاب آئے گا۔ تو بار بار ڈرانے والی ایک یعنی ایک وہ ہے کہ دیکھو اگر ایسا نہیں کرو گے تو ڈر جاؤ گے۔ اگر آپ سوچئے جب ہم چھوٹے بچے کو تعلیم دینا شروع کرتے ہیں، جب ہم چھوٹے بچے کو بالکل جب اس کا انسانی ذہن جو ہے نا بڑے بالکل چھوٹے لیول پر ہوتا ہے، تو اس وقت ہم بہت ساری فلاسفیکل ریزنز بیان نہیں کر رہے ہوتے کہ دیکھو اگر تم نے تعلیم حاصل نہیں کی، تم اسکول نہیں گئے تو کیا کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں، کیا کیا اکنامیکل اور کیا کیا آپ کو ایموشنل پرابلمز آئیں گے۔ اس وقت سمپل ایک بات بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے فیل نہیں اگر تم پڑھو گے نہیں تو فیل ہو جاؤ گے، دیکھو اگر پڑھو گے نہیں تو فیل ہو جاؤ گے، دیکھو اگر اسکول نہیں جاؤ گے تو پیچھے رہ جاؤ گے، سمپل ایک بات بتائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس لیول پر جب ایک توحید کا میسج دیا جاتا ہے تو اس وقت سمپل یہ بات بتائی جاتی ہے کہ توحید کو نہ ماننا خود تمہارے لیے بہت زیادہ ڈراسٹک ہے۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک اللہ پہ ایمان لاؤ۔ تو ایک اللہ پہ ایمان لانا اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اللہ پہ ایمان لائیں، یا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کسی پارٹی کے ووٹر ہیں اور آپ اس کو ووٹ نہیں دیں گے تو وہ جیتے گی نہیں۔ ایک اللہ پہ ایمان لاؤ ورنہ تم پہ عذاب کا ڈر ہے۔ مطلب یہ کہ تم اگر ایک اللہ پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو اٹ ول بی ویری ویری problematic for yourself۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں رکھتا، وہ بے نیاز ہے۔ ہاں اگر آپ غلط راستے پہ چلے تو آپ بھٹک جائیں گے، شیطان کے راستے پہ ہو جائیں گے اور آپ کا انجام وہی ہوگا جو شیطان کا ہوا ہے۔ آیہ نمبر 27 ترجمہ میں پڑھتی ہوں۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنا ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں۔ یعنی اگین یہ بات آپ دیکھیے، یہ ایگزیکٹلی سیم یہی چیز قریش کے لوگ کہہ رہے تھے، بھئی تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی اس رائے اور وہ بھی رائے ظاہر سے نہ غور سے ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ پوائنٹ کہنے کا یہاں پہ یہ ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر چند لوگ ایمان لائے تھے وہ بہت چھوٹے درجے کے لوگ تھے، اور اس روایت کو اس کانسیپٹ کو قرآن نے بہت ایمفیسائز کیا ہے تھرو آؤٹ۔ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جب کوئی نئی تحریک آتی ہے، جب کوئی آدمی سچ بولنے والا آتا ہے، کوئی اچھا ایک پیغام لے کے کسی قوم میں اٹھتا ہے، تو شروع میں وہ لوگ جو بہت پسے ہوئے ہوتے ہیں بظاہر، معاشی لحاظ سے یا ایک پولیٹیکل لحاظ سے، جو جن کو اسٹیٹس وائز ذرا نچلے طبقے کا خیال کیا جاتا ہے، وہ لوگ اس چیز کے اوپر زیادہ ایمان لاتے ہیں۔ تو وہی اعتراض قریش کے لوگوں کا تھا، جیسا کہ ہم نے سیرت میں پڑھا بھی ہے، سیرت کی کتابوں میں، کہ آخری دنوں میں یعنی مکہ کے آخری دنوں میں تو وہ لوگ باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن بنا کر آئے، اور مطلب دے پریزنٹ اٹ ایز اے ڈاکومنٹیشن، یعنی انہوں نے باقاعدہ جیسے ایک لیگل ایگریمنٹ ہوتا ہے اس طرح انہوں نے ایک کنڈیشن رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ یہ جو ہیں بلال ان کو چھوڑ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ عمار کو چھوڑ دو، ان کی فیملی کو چھوڑ دو، یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں ان سب کو ہٹا دو تم، تو پھر ہم تم سے ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے۔ کیونکہ اب یہ تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ ابو جہل، ابو عمار، ابو جہل، مطلب اتنا بڑا آدمی، اور کہاں بلال، اب وہ دونوں ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں، تو مطلب یہ ہے کہ پھر چلو تم انہیں ہٹاؤ تو ہم کچھ سوچ سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ ایک ان کا آرگیومنٹ یہ بھی تھا، تو یہی بات حضرت نوح علیہ السلام کے لوگوں سے بھی ان کے لوگوں نے کہی۔ آیہ نمبر 28 میں وہ جواب دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ بیسیکلی یہ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کا پہلے اعتراض کا۔ پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ ہم تو تم کو اپنی جیسا دیکھ رہے ہیں، مطلب تم ہمارے ہی جیسے تو ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو۔ اب تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رب جو ہے وہ تم سے بات کرتا ہے، تمہارے پاس کوئی بیچ میں سے اینجل آتا ہے اور وہ تم سے وہ کرتا ہے۔ تو اس کا جواب حضرت نوح یہ دے رہے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے چن لیا اور مجھ پر یہ رحمت ہو گئی
تو اب تم پر وہ رحمت نہیں ہے، جیسے کہ ایگزیکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آتا تھا، وحی آتی تھی، باقی لوگ جو مکہ میں تھے، ان کے دشمن یا ایون ان کے ساتھی بھی وہ حضرت جبریل کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اگرچہ کہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی تو پھر ان کو جب پریکٹس ہو گئی تھی، ان کو احساس ہو جاتا تھا، وہ سمجھ جاتے تھے آپ کی کیفیت کو دیکھ کر کہ اچھا اس وقت یہ اس ڈیوائن کنڈیشن میں چلے گئے ہیں، فرشتہ ان سے بات کر رہا ہے یا جو بھی، لیکن وہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو اب وہ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر ایک شخص پہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت نازل کر دی اور آپ پہ نہیں کی، تو اس میں اس شخص کا کیا قصور ہے؟ مطلب یہ بالکل ایک ایسی ہی بات ہے، ہم آج بھی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بہت گڈ لکنگ بنا دیا یا کسی کو بہت امیر بنا دیا یا کسی کو بہت فیمس کر دیا یا کسی کو کوئی ایسی چیز دے دی جو اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ایک شخص کو نہیں دی، تو اس میں اس شخص کا کیا قصور ہے جس کو دے دیا گیا؟ یعنی اس کو یہ یہ کیا دلیل ہے کہ اس پہ ہم یہ کہیں کہ بھئی تم تو نبی بنا دیے گئے اور ہمیں تو بنایا نہیں گیا تو ہم اس لیے لہٰذا یقین نہیں کرتے، تو یہ انتہائی بیوقوفانہ بات ہے اور یہ ایگزیکٹلی یہی آرگیومنٹ ان لوگوں کا بھی تھا۔ آیت نمبر 29 کا ترجمہ ہے، اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے سے تم سے مال و زور کا خواہاں نہیں ہوں۔ میرا صلہ تو خدا کے ذمے ہے، جو لوگ ایمان لائے، میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں۔ وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ تو دو بیسکلی آیا نمبر 20 جو دو آیتوں پہلے جو آیا نمبر 27 تھی، اس میں انہوں نے دو اعتراض کیے تھے کہ ایک تو یہ کہ آپ ہمارے جیسے ہیں اور ایک یہ کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بہت لو اسٹیٹس کے لوگ ہیں۔ تو اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ بھائی جو نعمت اللہ نے مجھے عطا کی، اور بیسیکلی دیکھیے اس آیت میں بھی ایک جو سائٹ نوٹ ہم سمجھ سکتے ہیں، ایک جو سبق اپنے لیے نکال سکتے ہیں، وہ یہ کہ آج بھی جب ہم دنیا میں موجود ہیں اور اپنے ارد گرد جس بھی ماحول میں ہم پلے بڑے ہیں، جہاں بھی ہم رہے ہیں، تو ہمارے ارد گرد مختلف لوگ مختلف کنڈیشنز میں تھے۔ جس اسکول میں آپ گئے ہوں گے، جس جگہ پہ جس علاقے میں آپ پیدا ہوئے ہوں گے، وہاں جہاں پلے بڑے ہوں گے، کچھ آپ کے دوست ہوں گے، کچھ رشتہ دار ہوں گے، کچھ کولیگ ہوں گے، کچھ ہم دنیا میں قوموں کے حوالے سے دیکھتے ہیں، کچھ قومیں غریب ہیں، کچھ قومیں امیر ہیں۔ تو جو میری زندگی میں مجھے جو کچھ ملا ہے، اچھا یا برا، وہ میرا نصیب ہے، اور جو کسی اور کے لیے کسی اچھی نعمت کے لیے یا کسی اور بھی چیز کے اللہ نے کسی اور کو چنا ہے، وہ اس کا نصیب ہے۔ اور ہم دونوں جو زندگی کے جس راستے پہ ہیں، تو آگے جا کر ہم اپنی اپنی چیزوں کا انڈیویجول حساب دیں گے۔ لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے یہ سوچنا کہ بھئی تمہیں تو یہ مل گیا اور مجھے یہ نہیں ملا، یہ بالکل ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیصلے پہ اعتراض کرنے والی بات ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم کو یہ میسج ملتا ہے کہ جو زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے نا، ہمیں اس پہ قانع ہو جانا چاہیے، ہمیں اس پہ ایگریمنٹ کر لینا چاہیے، ہمیں اس پہ راضی ہو جانا چاہیے۔ ہر وقت یہ اعتراض دل میں یہ رکھنا کہ اچھا اس کو تو اتنا کچھ دے دیا اور مجھے نہیں دیا، میں اس سے زیادہ قابل تھا اور وہ تو اتنا ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا، یا جو بھی اعتراض انسان کسی کے دل میں رکھتا ہے، یا فلاں کو یہ چیز اچھی دے دی، اس کو اتنی لمبی زندگی دے دی، مجھے اتنی کم زندگی ملی، اس کو اتنا اچھا مال اولاد دے دی، مجھے اتنی چیزیں نہیں ملی۔ تو بیسکلی وہ والی بات ہے کہ وہ اپنا امتحان وہ خود دے گا، جس کی نعمتیں جیسی ہیں، اس سے اتنا ہی ظاہر ہے رسپانسبلٹی کا سوال جواب بھی ہوگا۔ جس کو اس دنیا میں جتنا سخت امتحان دینا پڑا ہے، آبویسلی اس کے لیے وہ تمام چیزیں ہلکی ہو جائیں گی آخرت میں جواب دینے کے لیے۔ تو لہٰذا اس سے ہم ایک یہ پہلو یہ بھی نکال سکتے ہیں اس اعتراض سے کہ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے آپ کو نبی بنا دیا اور ہمیں تو نہیں بنایا، آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے ہم تو کچھ نہیں دیکھتے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ درجے رکھے ہیں۔ اللہ اپنی ڈیوائن وزڈم میں یہ بات جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا صحیح تھا، اور اگر مجھ کو اپنی لائف میں جو بھی مشکلات ہیں میرے سامنے، اور میں دیکھتی ہوں کہ میرے دوستوں کو تو یہ چیز آسان ہے اور میرے لیے یہ چیز مشکل ہے، مطلب جو بھی، تو اس میں پھر مجھے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو میری زندگی ہے یہ میرے لیے میرے رب کے ڈیوائن وزڈم میں بہتر تھی، اس میں ہی میرے لیے بہتری ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، اور مجھے اس پہ اگر میں قانع ہو کے چلوں گی، اس پہ میں اطمینان کر لوں گی، تو میں اپنی زندگی سے زیادہ اطمینان، اپنی زندگی سے زیادہ رزلٹ حاصل کر پاؤں گی۔ اور اگر تمام زندگی یہ سوچتے ہی گزر جائے گی کہ اس کو تو یہ دیا تھا اور مجھے یہ نہیں دیا، تو جو کچھ اللہ نے مجھے دیا بھی تھا، میں اس کو بھی
استعمال نہیں کر سکوں گی، یا اس کو بھی اس سے بھی اپنے لیے کچھ پروڈیوس نہیں کر سکوں گی۔ تو یہ بات ہمیں اس میں سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ دوسرا جواب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیا کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں میں ان کو کیسے نکال دوں، اور ایگزیکٹلی سیم یہی جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان قریش کے لوگوں کو دیا تھا کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے میری پہلی پکار پہ لبیک کہا تھا، یہ میرے شروع کے ساتھی ہیں۔ اس بات کے لیے کہ آپ بڑے لوگ ہیں، اسٹیٹس وائز ہیں، ایلیٹ ہیں، اب آپ میرے پاس آ جائیں گے تو میں ان کو نکال دوں، تو پھر وہ تو بات کا جو اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں اس کی مورالٹی ہی ختم ہو گئی۔ یعنی ٹھیک ہے یہ بڑے اسٹیٹس کے لوگ آ رہے ہیں تو اسلام کو کچھ بہت فائدہ ہو جائے گا، تو ہم چھوٹے اسٹیٹس کے لوگوں کو نکال دیتے ہیں۔ تو اگین یہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہے کہ اس میں بڑے بڑے امیر وزیر آ جائیں گے تو اس کو بہت اس کا بڑھ جائے گا اس کا اثر، اور غریب لوگوں کی وجہ سے اس کا اثر نہیں بڑھے گا۔ دس از دا پاتھ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس میں یہاں وہی بڑا ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ تو تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو یہی جواب دیا کہ بھائی میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا، اور ایک یہ بھی بہت بڑا پوائنٹ ہے اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ کوئی آدمی اپنی ٹیچنگز میں، کوئی آدمی اپنے پیغام کو پہنچانے میں کتنا سچا ہے۔ یعنی یہ کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم مجھے اس کے عوض کچھ دو، بس تم صرف میری بات پہ غور کر لو، اسے مان لو، تو یہی میرا ریوارڈ ہے، یہی میرا صلہ ہے۔ تو تو آیت نمبر 30 میں بھی حضرت نوح علیہ السلام یہی جواب دے رہے ہیں کہ اے میرے لوگوں، اگر میں ان کو نکال دوں تو خدا کے عذاب سے بچنے کے لیے پھر کون مدد کرے گا؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے کہ میں تو خود خدا کا ایک پیغمبر ہوں، میں کہاں یہ اختیار رکھتا ہوں کہ میں ان کو نکال دوں یا ان کو رکھ لوں؟ میں کوئی لیڈر، پارٹی کا لیڈر تھوڑی ہوں، میں تو خود اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں، انہوں نے اللہ کی بات مان لی تو یہ میرے ساتھ آ گئے۔ آیا نمبر 31، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے کوئی خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا۔ جو ان کے دلوں میں ہے اسے خوب جانتا ہے، اور اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں سے ہوں گا۔ آخری جو مکہ کے جو لاسٹ پیریڈ تھا نا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے 13 ایئرز، اور مینٹلی اور ایموشنلی وہ اتنا ٹائرنگ تھا اور اتنا سخت وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایک انسان جو بہت محنت سے، بڑے جذبے سے، بڑی ایمانداری سے، بڑا ڈیووشن کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہو، کوئی پروجیکٹ کر رہا ہو، اور وہ دیکھ رہا ہو کہ وقت گزر رہا ہے، میں اپنی پوری محنت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں لیکن اس کام کا نتیجہ کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ بن ہی نہیں پا رہا ہے۔ جنرلی ہم دنیا میں یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ بڑی محنت کریں گے تو پھر آپ کامیاب ہوں گے، اور پھر جب انسان بہت محنت آنیسٹی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے، اور پھر اس کا رزلٹ نہیں آ رہا ہوتا، تو پھر اس کا دل جو ہے تھوڑا سا ایک طریقے سے مایوسی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ایک عجیب سی فرسٹریشن شروع ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو میں کیے جا رہا ہوں، اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ، یہ بالکل ایک اگین ہیومن ایک نیچر ہے کہ ہم کوئی اچھی چیز کرتے ہیں، اس کا ہمیں ایک اچھا رسپانس ملتا ہے تو ہماری ہمت بنتی ہے، پھر ہم اور دوسری اچھی چیز کرتے ہیں، اور اس طرح اس راستے پہ ہمارے لیے چلنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا جو یہ مقام، اسی لیے انہیں کہہ رہے ہیں اولو العزم، ان کا راستہ بڑا ٹف تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہی تھا کہ اپنی جان، اپنی مال، ہر قسم کی قربانی دینے کے باوجود بھی اپنے ہی لوگ، 13 سال گزر گئے ہیں، یعنی تقریباً 40 سال کی عمر میں نبوت آئی، یعنی اب وہ 53 ایئرس کے ہو رہے ہیں، اور ایسا بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہیں بھی نہیں پہنچے۔ مطلب اگر وہ ایک انسان ہوتا ہے نا کہ اپنی زندگی میں پلٹ کے دیکھتا ہے کہ اچھا بھئی میں نے یہ حاصل کیا، تو ان کو لگ رہا ہے کہ یار میں 13 سال سے اتنی محنت کر رہا ہوں، اللہ کے راستے پہ ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس وقت ان کے دل میں بڑی خواہش یہ پیدا ہوتی تھی کہ اچھا اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم اگر نبی ہو تو فرشتے ہی ظاہر کر دو، اگر تم نبی ہو تو یہ پہاڑ کو سونے کا ہی بنا دو، تو مطلب ایسے جو بیوقوفانہ ویژول ان کے خیالات تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دل میں بھی یہ کچھ خیال پیدا ہوتا تھا کہ اچھا میرا رب کاش مجھے کچھ تھوڑی سی ایسی کچھ دے ہی دے، کوئی ایسا معجزہ یا کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے شاید یہ لوگ پھر راضی ہو جائیں، پھر شاید یہ لوگ کوئی مطلب مان لیں کہ ہاں بھئی یہ تو، وہ کہتے تھے نا کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ کے ساتھ تو فرشتوں کا جلوس ہونا چاہیے کہ جب آپ بازاروں میں چلیں، اور مطلب یہ کیسا نبی ہے کہ جو زمین پہ پیدل چلتا ہے، اس کے ساتھ پہ تو کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو۔ تو اس خیال کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا، یہ بیسیکلی یہ آیت جو ہے وہ اس کو بھی ایک بیسیکلی ایڈریس کر رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ دیکھو حضرت نوح نے بھی ان کو یہی جواب دیا تھا کہ بھائی میں نے کب تم سے یہ دعویٰ کیا ہے
کہ میرے پاس کوئی خزانے ہیں یا میں کوئی کرامات رکھتا ہوں، میں کوئی ہوا میں اڑ سکتا ہوں، میں کوئی جس چیز کو ہاتھ لگاؤں سونے کا بنا سکتا ہوں، میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے؟ میں تو سمپل تم کو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے چوز کیا ہے اور یہ میسج دیا ہے تم کو بتانے کے لیے کہ دیکھو سیدھے راستے پہ آ جاؤ، ورنہ یہ رستہ تم جس پہ چل رہے ہو یہ تم کو نقصان پہنچائے گا۔ I mean it's such a logical thing اگر ہم سوچیں تو، کہ ایک آدمی ہم کو بتا رہا ہے کہ آپ یہ آپ کے لیے بہتر ہے اور آپ اسی سے آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ اچھا تم اگر میرے خیر خواہ ہو تو پھر کچھ ثبوت دو، کوئی کرشمہ دکھاؤ، کوئی مطلب کوئی رومال میں سے پھول نکال کے دکھاؤ، تو مطلب وہ کتنی چھوٹے لیول کا اس کا پرسپشن ہے کہ وہ اگلے کی اتنی بڑی بات کو نہیں سمجھ رہا جو وہ اس کو سمجھا رہا ہے۔ آیا نمبر 32، تو انہوں نے نوح سے کہا کہ تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو لے کر آ جاؤ۔ ظاہر ہے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تو یہ ہے کہ 950 ایئرز انہوں نے تبلیغ کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 13 سال کے بعد جیسے وہ جو ایک پرٹیکولر سچویشن تھی وہ وہاں وہی آ گئی تھی کہ اچھا بھائی تم تو بار بار یہ کہتے رہتے ہو عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، تو اگر جو بھی کچھ ہے تم لا کے دکھا دو۔ تو نوح نے کہا اس کو جس کو خدا چاہے گا تو نازل کرے گا اور تم اس کو ہرا نہیں سکتے۔ تو اگین یہاں پر تو جو چھوٹا موٹا کوئی دعوے دار ہوتا ہے کسی بھی طرح سے، ایک کوئی مولوی یا کوئی وائز کرنے والا، کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا، نبی کی ہمبلنس دیکھیں، اس کی عاجزی دیکھیں کہ نوح جواب میں ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم نے نہیں مانا تو بس اب میں اللہ سے کہتا ہوں تم پر عذاب آ جائے، وہ تو کہہ لیں گے بھائی میرا کیا حال لینا دینا، میرا تو صرف معاملہ یہ ہے کہ میں تم کو میسج دینے والا ہوں۔ اب وہ تو عذاب جب آئے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، خود ایگزیکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو سورہ اما ہے، اما یتساءلون، وہ پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا، تو وہ جواب یہی ہے کہ انما انت منذر، اور میں بھی منتظر ہوں تم بھی منتظر ہو، اور تو تم وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ آخر وقت کب آئے گا۔ آیا نمبر 34، اور اگر میں چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور خدا یہ چاہے کہ وہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ مطلب اس آیت کو اگین اگر آپ اس سارے کانٹیکسٹ میں نہیں سمجھ رہے ہیں تو اگین اگر صرف اس ایک آیت کو الگ سے نکال لیں اور اس میں دیکھیں کہ میں تو چاہوں تمہاری خیر خواہی کروں اور خدا نہ چاہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے دیکھیے جی خدا تو خود ہی نہیں چاہ رہا کہ کوئی وہ خیر خواہی ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن اب اس پورے کانسیپٹ میں پڑھیے کہ 950 سال سے وہ تبلیغ کر رہے ہیں اور ان کی بات اگلوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی اور وہ الٹی الٹی باتیں جواب میں لے کر آ رہے ہیں، تو اس پہ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا کام صرف اتنا ہے، ہدایت کا جو خزانہ ہے نا، ہدایت کی جو نعمت ہے، ہدایت کا جو ایک کیا کہنا چاہیے تاج ہے، وہ صرف اللہ ہی رکھتا ہے کسی کے سر پر۔ ہاں بتانے والا تو بتا سکتا ہے، اس کی اگزامپل ہم یہی لے سکتے ہیں کہ ایک کلاس میں 50 بچے ہوتے ہیں، ٹیچر ان کو پڑھا رہا ہوتا ہے، ایک بچہ فرسٹ بھی آتا ہے، وہ تمام چیزیں جو ٹیچر نے سکھائی ہیں وہ اس کو سیکھ بھی جاتا ہے، اور ایک بچہ فیل بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ بیسیکلی ٹیچر کا امتحان نہیں ہے، وہ ہر بچے کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے۔ تو بالکل ہدایت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ میسج نبی کی طرف سے ضرور ملتا ہے، یہ جو بک قرآن ہے یہ ہم سب کے گھروں میں موجود ہے، یہ ہم سب کے ہاتھوں میں ہے، لیکن اس کی ایک آیت پڑھ کے کسی کا دل کیسے بدلتا ہے اور اس کی پورے پورے قرآن کو پڑھ کے بھی کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ سب ہر ایک کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہی عطا کرتا ہے کہ جو اس کی طلب لے کے اس کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ آیہ نمبر 35، ام یقولون افطرا، اور یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن سے اپنا دل بنا لیا ہے، اپنے دل سے بنا لیا ہے، تو کہہ دو اگر میں نے یہ دل سے بنا لیا ہے تو یہ گناہ مجھ پر وبال ہے، اور جو گناہ تم کرتے ہو میں اس سے بری و ذمہ ہوں۔ یہاں اسے قرآن کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے، بیسیکلی ہو تو یہ رہا ہے کہ حضرت نوح کے لوگ حضرت نوح کے ساتھ آرگیومنٹ کر رہے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ سیم یہی آرگیومنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا تھا، جسے اسی سورہ میں بھی چیلنج آیا ہے قرآن کی طرف سے، جو ہم نے جو پہلی فرسٹ 25 آیت ہیں وہاں وہ آیت موجود ہے کہ اچھا اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ دل سے بنا لیا گیا ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، تم بھی تو بڑا بہت زبان دان ہو، تمہیں بھی تو سب کچھ بہت آتا ہے۔ تو پھر نوح کی طرف وحی کی گئی، تو اب یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے کہ یہاں تک کا قصہ تو بالکل ایک ایک سین کے حوالے سے میچ ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی حضرت نوح کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جو کہہ رہے ہیں وہی حضرت نوح کے مخالفین کہہ رہے ہیں، یہاں تک تو بالکل ڈائلاگ بائی ڈائلاگ ایک ایک چیز چل رہی ہے۔ اب اس کے بعد آگے کیا ہوگا جو ابھی تک قریش والوں کے ساتھ نہیں ہوا؟ اب یہ کہا آیا نمبر 36 میں کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی
کہ تمہاری لوگوں لوگوں میں سے جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ بس لا چکے، اور اب تم ان کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، اور اب تم جو ہے اب یہ کچھ کام نہیں کریں گے، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے بنانا شروع کرو، اور وہ جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ تو یعنی یہ اس آیت میں، آیت نمبر 37 میں کلیئرلی بتا دیا گیا کہ اب تم کشتی بنانی شروع کرو، فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالم لوگوں کے لیے ہم سے سفارش نہ کرنا، جو لوگ ایمان لے آئے وہ لے آئے۔ ایک بہت بڑا یہاں پہ سبق ہے ہمارے لیے، جو ابھی آگے جا کے ہم حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں گے۔ اگر آپ نے جیسے کہ میپ اس وقت چھوٹا سا یہ میپ ہمارے سامنے ہے، اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بات طے کی تھی کہ حضرت عراق کا جو علاقہ ہے، عراق کے نیچے پھر وہ چھوٹا سا کویت آج کل تو بن گیا ہے، لیکن جس علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام تھے، مڈل آف عراق سمجھ لیجیے، تو اس میں نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے، کہیں سے دور دور تک جس پرٹیکولر علاقے میں آپ کی ایک تعلیم کا جو ایریا تھا، وہاں کہیں دور دور تک بھی سمندر نہیں تھا۔ اور یہی یہی ہم چیز یہاں دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے کشتی بنانی شروع کی تو انہوں نے اور بھی جگہ قرآن میں ہے کہ انہوں نے اتنا مذاق اڑانا شروع کیا کہ لیجئے، پہلے تو یہ صاف فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اب یہ جو ہے یہ کارپینٹر بھی بن گئے ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کشتی بنانی آتی ہے۔ جو خشکی مطلب جو ایسا علاقہ زمین کا جہاں پہ چاروں طرف پانی بھی نہ ہو، تو اس ایریے کے لوگ مطلب اینشنٹ زمانے میں بھی ان لوگوں کو کشتی کی بلڈنگ آتی تھی، ایسی قوموں کو یا ایسے لوگوں کو جن کی بستیاں دریاؤں کے کنارے آباد تھی، اور ان کی جو ڈیلی لائف تھی اس میں تھوڑا بہت مطلب سمندر سے مچھلی پکڑنا یا کچھ اس طرح کے ان کے علاقے میں یہ چیزیں ہوتی تھیں، تو وہ اس سے وہ جانتے تھے اس زمانے میں۔ اب ہمیں تھوڑا سا یہ یاد کرنا پڑے گا، یہ ایسا انٹرنیٹ کا یا ایسا زمانہ نہیں ہے کہ جو کسی دنیا کے کسی تیسرے چوتھے حصے میں ہو رہا ہے وہ ہمیں یہاں پہ بھی پتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں ایک جگہ کے لوگ جس طرح رہ رہے ہیں، اور ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے یا جو بھی چیزیں ہیں، جو ان کے پاس ایک کیا کہنا چاہیے، ایک ایجوکیشن ہے کہ کس طرح بلڈنگ بنانی چاہیے یا کس طرح وہ اپنے علاقے میں لائف کو کیری کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ساری چیزیں دوسرے علاقے کے لوگوں کو بھی پتا ہوں۔ تو جو حضرت نوح کے علاقے کے جو لوگ تھے، ان کے لیے کشتی کا نمبر ون بنایا جانا، کشتی کس طرح بنتی ہے، ایسی کوئی اسٹرکچر کہ وہ دریا کے اوپر تیر جائے، مطلب ان کے لیے یہ چیز ہی بہت اننون تھی۔ اگر آپ کو جیسے پتا ہے نا کہ ایک انسان ہے، اگر آپ اسے پانی میں پھینک دیں تو وہ ڈوب جائے گا، بہت ساری چیزیں ہیں، پتھر ہیں، اسے پانی میں پھینک دیں وہ ڈوب جائے گا، ٹنوں ٹن وزنی بڑا جہاز جو ہے وہ پانی میں کھڑا رہتا ہے، تو اس کا ایک بیسیکلی بنانے کا ایک طریقہ ہے، وہ ایک سائنٹیفک جو ایجاد پھر انسان نے بعد میں کی، اس کو پتا چلا کہ اچھا ایسے اگر اسٹرکچر کو بنایا جائے گا تو پھر وہ ڈوبے گا نہیں بلکہ وہ تیر جائے گا۔ تو جب حضرت نوح نے وہ کشتی بنانی شروع کی تو اول تو ان کے لیے یہ بات ہی بہت نئی تھی کہ یہ ایک ایسی چیز بن رہی ہے جسے جو پانی پہ تیرے گی، اور نمبر ٹو یہ کہ پانی وہاں دور دور تک کہیں تھا نہیں، تو ان کے لیے یہ تھا کہ یہ بھی ایک مذاق کا ایک بات تھی۔ اس قصے میں اگر ہم نے، ظاہر ہے یہ قصہ ہم لوگوں نے بہت بار یہ سنا ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام بھی ایک انسان ہے، اور اب اللہ نے حکم دے دیا تم کشتی بنا لو۔ آپ ہم اگر اپنے اوپر رکھ کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کر جب ایک ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد کے لوگ نہیں کرتے، تو ہم کتنا آکورڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں، کتنا امبیرس فیل کر رہے ہوتے ہیں، آلدو کہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ تو سیم چیز وہ ان کے لیے تھی کہ اب یہ جو کشتی بنانے کا مرحلہ ہے، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ بہت دن میں بنا ہے، اور ابھی ہم آگے جا کے تھوڑی سی بات کریں گے کہ کشتی کے لیے کہ کس طرح کی تھی وہ۔ تو پھر وہ مطلب یہ کہ وہ کتنا مشکل وقت تھا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کہ وہ کشتی بناتے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بتایا کہ ہم نے انسٹرکشنز دیتے تھے کہ ہم یہ ایسے کرو، یہ نیل لگاؤ، یہ تختہ اس طرح کرو، کیونکہ وہ ایک ایسی علم تھا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، لیکن ارد گرد کے لوگ ان کا کتنا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہاں سے آیا کہ تو اس پہ جو ہے انہوں نے کشتی جب بنانی شروع کی تو سرداروں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو حضرت نوح نے جواب دیا کہ آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، اور ایک وقت آئے گا کہ جب تم خود مذاق اڑانے کے قابل ہو جاؤ گے، اور تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کیا یہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو ہم آ گئے ہیں آیہ نمبر 40 کے اوپر، اور یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا، اور تنور لفظ استعمال ہوا ہے، تنور، ہم تو تندور، جو تندور اردو میں ہے وہ یہیں سے ہے، تنور یعنی کہ اوون، یعنی جس کے اندر آگ جلتی ہے، تو آگ ایک طرح سے پھوٹتی ہے، تو تنور جو ہے وہ مطلب جوش مارنے لگا۔ تو ایک اس سے ایک کچھ لوگوں نے یہ بھی اس کا انٹرپریٹیشن نکالا ہے کہ وہاں غالباً کوئی آتش فشاں ٹائپ کی چیز تھی جو پھٹی،
اور اس میں سے پھر پہلے ہوتا ہے کہ کبھی-کبھی آتش فشاں پھٹنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں سے نیچے سے سمندر کا پانی بھی نکل آتا ہے، یہ بھی ہیومن ہسٹری میں یہ چیز موجود ہے۔ ہمارے یہاں اوریگن میں بھی اگر آپ لوگوں نے کبھی وزٹ کیا ہو، جو کریٹر لیک ہے وہ پوری پانی سے بھری ہوئی ہے، تو جو وہ کریٹر ہے بیسیکلی وہ اس کا یہ ہے کہ وہ پھٹا اور پھر جو تمام لاوا واوا جب اچھل کے باہر چلا گیا تو نیچے سے سمندر کا پانی اس کے اندر آ گیا اور پھر بعد میں وہ تمام فارمیشن اس کی ڈیولپ ہو گئی جو بھی کچھ ہے۔ بہرحال تو وہاں سے تنور کا لفظ استعمال ہوا ہے، جوش مارنے لگا، یعنی اس سے ایک بات ایویڈنس یہ بھی ملتی ہے کہ پانی صرف اوپر سے بارش کے تھرو نہیں آیا تھا، صرف اسٹرام اوپر سے نہیں تھا بلکہ نیچے سے بھی تھا، نیچے سے بھی کوئی پانی پھٹ کے کوئی چشمے کی صورت میں یا زمین سے بھی کچھ پانی ابلا ہے۔ اور پھر ہم نے نوح کو حکم یہ دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ دو، اپنے گھر والوں کو جو ایمان لایا ہو اس کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ اس الفاظ کے اوپر آیا نمبر 40 میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بٹھا لو اس کشتی میں، تو گھر والوں کا جو معاملہ ہے کہ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ علیہ علیہ کہ جو گھر کے لوگ ہیں، تو مطلب اس سے گھر کے لوگوں سے مراد یہاں پہ یہ نہیں تھی کہ جو تمہارے بیٹے بیٹیاں ہیں یا تمہارے لوگ ہیں، گھر کے لوگ یعنی جو اہل بیت اس وقت ان کے وہ لوگ ہیں جس نے تمہاری تعلیم کو مان لیا ہو، جس نے جو تمہارے اس میں نازل ہو، جو تمہارے گروپ میں شامل ہو گیا ہو، جو تمہاری چیزوں کو مان لیا ہو۔ اس لیے کہ جب آپ کا بیٹا ڈوبنے لگا تھا تو یہی ابھی آگے کی آیت میں آئے گا، حضرت نوح علیہ السلام نے یہی سوال اٹھایا تھا کہ یہ تو میرے گھر والوں میں سے ہے۔ تو گھر والوں کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ سب جو بایولوجیکلی ایک گھر میں رہتے ہیں، بلکہ گھر والوں کا مطلب یہ ہے جو ایک تعلیم پہ ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت کے لیے بھی ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں تو جو بھی ہمارے رشتے ہیں، جو بھی ہمارے ناطے ہیں، لیکن جب ہم وہاں جائیں گے اور کوئی شخص کے لیے یہ اعلان ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے اب آپ جنت میں چلے جائیے، تو وہ بہت خوشی خوشی اپنے اہلوں میں جائے گا۔ تو وہاں جو وہ اس کے اہل ہیں نا، وہ ضروری نہیں کہ وہ دنیا میں بھی اس کے وہ رشتہ دار رہے ہوں یا دوست رہے ہوں یا ان سے ان کا قدرتی خون کا رشتہ رہا ہو، لیکن وہاں وہ اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ریلیٹ کریں گے اور ایک دم اس طرح ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، اور ان کے درمیان وہ رشتہ ڈیولپ ہوگا کیونکہ وہ رشتہ خون کا نہیں ہے بلکہ وہ رشتہ اس تعلیم کے تھرو ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ تو بیسیکلی ہوا یہ کہ اللہ نبی کے اور اس آیت میں ایک بات اور بھی یہاں پہ کلیئر ہو رہی ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اس سے اسکالر نے یہ بات بھی ریڈیوس کی ہے کہ بیسیکلی وہ اور کوئی لوگ تھے ہی نہیں، یعنی ان کی صرف اپنی اولاد اور اپنی اولاد کی اولاد، ظاہر ہے 950 ایئرس تک انہوں نے پریچ کیا ہے، تو اس دوران ایک دو تین جنریشنز جو بھی آ گئی ہوں گی یا ان زمانے کے سارے لوگوں کی عمر بڑی ہوتی ہوگی، تو جتنی بھی لوگ اس وقت ہوں گے وہ ان کے گھر والے ہی تھے، یعنی ان کے بچے اور ان کی اولادیں ہی تھیں۔ کچھ اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اس میں دوسرے لوگ بھی تھے کچھ، لیکن یہ کہ وہ اس لیے ان کو گھر والے کہا گیا ہے کہ وہ ان کی ہی بات کو مانا کرتے تھے۔ آیا نمبر 41 بیسیکلی، تو یہ ہماری جو دعاؤں کا جو ہم لسٹ کلیکٹ کر رہے ہیں یہ اس میں آیا نمبر 41 کو ہم شامل کر سکتے ہیں۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرسیہا ان ربی لغفور الرحیم، اور نوح نے کہا کہ خدا کا نام لے کر اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اور اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ہم سب لوگ جو سفر کرتے ہیں، جو جہاز میں بیٹھتے ہیں، جو پانی کے جہاز میں جاتے ہیں یا گاڑی میں بھی ایون جاتے ہیں، تو یہ بیسیکلی جو بگننگ آف دا جرنی کی جو دعا ہے اس میں سے بھی ایک دعا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرسیہا، خدا کا نام لے کر اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بسم اللہ مجریہا و مرسیہا۔ تو بیسیکلی یہ جو اتنا الفاظ ہیں، بسم اللہ مجریہا و مرجیہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ دعا کے الفاظ ہیں، اس کو ہم اپنی دعاؤں کی لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں۔ آیا نمبر 42، اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی، لہریں کیا تھیں گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں میں شامل نہ ہو۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات یہ کی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یام اور یافس۔ تو اس میں سے جو حام تھا، سام، حام، یام جو تھا، اس میں سے وہ جو تھا وہ مطلب نہ ماننے والوں میں سے تھا، اور اس نے مطلب اس نے یہ کہا کہ میں جو ہوں جب کشتی چلی اور وہ کشتی کیا تھی، پہاڑ تھے پانی کے، تو اس میں اگر اگر کبھی آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہو، جن لوگوں نے کوئی ایسا ان کا لائف اسٹائل رہا ہو کہ وہ کبھی پانی کے بیچ سمندر میں، ہم لوگ تو نارملی جو بوٹ رائڈ اگر ہم نے کبھی کی بھی ہے اپنی زندگی میں وہ موسٹلی لیکس میں کی ہے، یا اگر کبھی آپ لوگ کروز وروز پہ بھی گئے ہیں، تو اگر جو بہت بیچ کا جو سفر ہے سمندر کے بیچ کا، وہ ہمارا ویسا ایکسپیرینس نہیں ہے
جو اگر آپ بالکل اس کسی ایسے جہاز میں بیٹھ کے چلے جائیں جہاں آپ کو دور دور تک کہیں کوئی پانی، زمین کا کنارہ نظر ہی نہ آ رہا ہو، میئرلی پیورلی جو واٹر باڈی ہو، تو وہ جو اوشن جسے کہتے ہیں نا، اف یو ہیو اینی ایکسپیرئنس تھوڑا سا، تو وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پھر اگر کبھی کوئی آگے یا کوئی آپ نے ایسی مووی دیکھی ہو کہ اس وقت جب زمین وہ جو پانی جب ہچکولے کھاتا ہے اور اس کے اندر جو جہاز بھی ہے جو ڈوب تو نہیں رہا ہے لیکن وہ اوپر ہو رہا ہے اور وہ نیچے ہو رہا ہے، تو وہ کتنا کتنا فٹ اوپر ہوتا ہے اور کتنا کتنا فٹ نیچے گرتا ہے۔ زمین پر ہم ایک بڑی اسٹیبل فارم پہ ہوتے ہیں، جب ہم دو پاؤں رکھ کے زمین پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم بڑے بیلنس ہوتے ہیں۔ اگر جب کبھی آپ نے ایکسپیرئنس کیا ہوگا کہ کبھی کوئی ایسا زلزلہ کا اللہ نہ کرے، تو ایک ذرا-سا جو ایک ہچکولا-سا ہوتا ہے نا، اس وقت انسان اتنا اپنے آپ کو امبیلنس فیل کرتا ہے، کیونکہ وہ آپ کا سارا گریویٹی کا سسٹم جو ہے وہ سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو وہ پہاڑ تھے دریاؤں کے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور واقعتاً کبھی اللہ کی قدرت کو، اللہ کی کیا کہنا چاہیے، میگنیفیسنٹ اس کی کائنات کے اس چیز کو ایکسپیرئنس کرنا ہو، تو اسی لیے وہ اسکالرز بھی کہتے ہیں کہ یا تو آپ کبھی بڑے-بڑے اونچے-اونچے پہاڑوں پہ جائیے اور غور کیجئے، یا سمندر کو دیکھ کے ایسے اس کی جو ایسی لہریں ہیں، ان کو انسان دیکھے تو پھر اس وقت اس کو خدا کی خدائی یاد آتی ہے۔ تو پھر وہ جب لہریں اٹھنے لگیں اور حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا تو اس نے جواب دیا کہ میں ابھی جا کے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پانی مجھ سے بچ جاؤں گا، پانی سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں اس میں وہ کروں گا۔ اور ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں ان کے درمیان ایک لہر آئی اور وہ بندہ ڈوب گیا۔ آیا نمبر 44، اور حکم دیا گیا اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ آیت نمبر 44 کو بھی ہم تھوڑا دوبارہ ڈسکس کریں گے، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پہ لعنت ہو، یعنی کہ قصہ تمام ہو گیا۔ جو لوگ اونلی جہاز پہ تھے، انسان یا جانور سے وہی بچے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سمیت، باقی ساری خلقت ختم ہو گئی اور سب لوگ ڈوب گئے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، یعنی سیکنڈ فادر، کیونکہ جو باقی ساری قوم چلی ہے پھر وہ اسی کشتی کے لوگوں سے چلی ہے۔ اور یہاں پر بھی مفسرین میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ کا کہنا یہ ہے کہ کشتی میں جو لوگ تھے وہ تھے ہی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور ان کی اولادیں، لہٰذا جو بعد میں جتنی بھی آج مینکائنڈ ہے وہ انہی کی نسلوں میں سے ہے۔ کچھ کا کہنا یہ تھا کہ اس میں اور لوگ بھی تھے، لیکن ود دا ڈسیشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، بعد میں وہ لوگ جو کشتی سے اترے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور ان سب لوگوں کو اولادیں نہیں دی، صرف اولاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسب سے ہی بڑی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال، تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک مطلب شکوہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا یا اللہ، اس نے نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے پروردگار، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ یعنی وہ جو آیات میں کہا گیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو اس میں بٹھا لو، تو حضرت نوح نے وہ بات یاد دلائی کہ میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے۔ تو آیا نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ ویری امپورٹنٹ۔ نوح نے کہا وہ تیرے گھر والوں، ہم خدا نے فرمایا نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، حالانکہ وہ ان کا بایولوجیکل سن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ تو بیسیکلی یہاں اس دنیا میں جو ہمیں گھر والے جنہیں ہم کہتے ہیں، یا ماں باپ یا بہن بھائی یا چایا تایا چچا پھوپھی رشتہ دار یا جو بھی کچھ، ہمارے جو اوریجنل گھر والے ہیں وہ ہوں گے ایونچولی، جن کے ساتھ ہم فائنل لائف میں جا کے اینڈ اپ کریں گے۔ بیسیکلی اوریجنلی ہمارے اصل گھر والے وہ ہوں گے۔ یہاں جن لوگوں کو ہم دن اور رات کنورٹ ہوتا دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ، بعد میں وہ ہمارے ساتھ ٹائز بناتے ہیں بیچارے، آئی ڈونٹ نو کتنا وہ ڈسپلیس فیل کرتے ہوں گے، لیکن ان کے اوریجنل گھر والے اصل میں ہم ہی تھے، اہل ایمان ہی تھے۔ وہ ایک غلط، یا یوں غلط تو نہیں لیکن اللہ کی دا وزڈم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کو کہیں اور پیدا کیا گیا، شاید ان کی زندگی کا امتحان وہی تھا، لیکن ایونچولی ان کو ایمان کی توفیق ہوئی، وہ اپنے اوریجنل گھر والوں سے آ کر مل گئے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، جو ایک کانسیپٹ رہتا ہے نا، ہم تو گھر والوں کو چھوڑیے، ہم تو صرف اس بات پہ بھی بہت زیادہ فخر اور غرور کرنے کے لیے بڑے مطلب مشہور ہیں کہ ہم تو محمد کی امت میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ہم صرف اسی بات پہ بخش دیے جائیں گے کہ ہم ان کی امتی ہیں۔ یہاں تو وہ سگا بیٹا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ تو اب آپ جواب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا، جو ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں اس بات کے لیے کہ ہم اس سے
کوئی وہ حاصل کریں، کہ کیا کہنا چاہیے، ایک ہدایت حاصل کریں، تو بیسیکلی وہ چیز ہے کہ وہ قرآن کو دیکھتے، اس میں آیت نمبر 47 میں حضرت نوح علیہ السلام نے جو جواب دیا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ تمہارا گھر والا نہیں تھا، تو حضرت نوح نے کہا اے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا یعنی بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اور گزارش کرتے کہ نہیں اللہ تعالیٰ چلیں ٹھیک ہے باقیوں کو تو آپ نے ڈبو دیا لیکن یہ تو میرا بیٹا ہے، میں تو آپ کا پروفٹ ہوں، میں نے اتنے سال تبلیغ کی ہے، میری اتنی آپ کے لیے خدمت ہے، میں نے اتنا کچھ کیا ہے، وہ سفارش کرتے، یہ ہے بیسیکلی ایک سچی روح کی نشانی کہ جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں یہ آپ کا سگا بیٹا بھی آپ کا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ پہ نہیں تھا، تو اس پہ امیڈیٹلی حضرت نوح علیہ السلام کا ریئیکشن یہ ہے کہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی چیز کا جس سے میں تجھ سے سوال کروں اور جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں۔ یہ دعا بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، ان اسألک ما لیس لی بھی علم الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں کی لسٹ میں شامل کر لیں۔ ہم دن اور رات زندگی میں بہت دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ چاہیے، میرے بچے کے لیے یہ چاہیے، میرے بیٹی کے لیے یہ چاہیے، بیٹے کے لیے یہ چاہیے۔ ہماری دعا کی جو لمٹ ہے نا وہ یہ تو پروفٹ ہیں، ہم تو اللہ کے بہت گناہگار بندے ہیں۔ پروفٹ نے بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کی کیونکہ ظاہر ہے انسان اپنی ہی کیپیسٹی میں دعا کر سکتا ہے، لیکن پھر اللہ نے جب ان کو بتا دیا کہ یہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھا تو انہوں نے وہ اس کے لیے وہ اسٹیپ بیک ہو گئے۔ سملرلی جب ہم بھی دعائیں مانگیں تو بعد میں ہم یہ بھی مانگ لیں گے یا اللہ ہمیں معاف فرمانا اس چیز سے کہ میں تجھ سے جس چیز کا سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں۔ ایک بات ہمیشہ میرے دل کو بڑی ٹچ کرتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے حوالے سے جو اب یہ ہولی جرنی اختیار کرنے والے ہیں، کہ وہاں پر دعائیں بڑی احتیاط سے مانگنی چاہیے کیونکہ وہ جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مطلب ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم تو یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ ہم ایک غلط چیز مانگیں اور وہ قبول ہو جائے۔ لہٰذا اس دعا کو بھی اپنی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، یا کم سے کم ان الفاظ کو، اس کانسیپٹ کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لینا چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم پناہ مانگتے ہیں اس چیز کی تجھ سے کہ جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں، بظاہر ہم اچھی چیزوں کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر ہم اپنے آپ اپنے لیے ایک اچھی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہماری عقل ہمیں بتا رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں ہر وقت یہ اعتبار رکھنا چاہیے بالکل ایسے ہی کہ جیسے میرا اپنا سگا بیٹا بھی کے لیے دعا مانگنا بھی میرے لیے اچھا نہیں ہے، جیسے حضرت نوح کے لیے اچھا نہیں تھا، تو ہمیں اس بات پہ اعتبار رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ چیز میرے لیے مانگنے کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اور پھر حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تمہارے اوپر ہے اب یہاں اتر جاؤ، اور پھر ہم آگے جا کر تمہارے لیے اسی سے نکالیں گے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 49 جو حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری کا آخری آیت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حالات یعنی جو کہانی سنائی گئی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں کہ تمہیں جو یہ کہانی سنائی گئی ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے نے اور نہ ہی تمہاری قوم جانتی تھی، تو صبر کرو اور انجام پرہیزگاروں کا ہی ہے بھلا۔ تو بیسیکلی یہ جو ایک ہنٹ ہے کہ تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، تو ویل گو بیک ٹو آیا نمبر 44 ایز اے فائنل تھنگ آف اور ٹاک آج کی، اور اس میں جو یہ آیا 44 آئی تھی نا، کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قال ارکبوا فیہا نہیں سوری، آیا نمبر 44 کہاں ہے، دس ون، کہ اے اور ہم نے حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور تمام کا تمام، اور کشتی کوہ جودی پہ جا کے ٹھہر گئی۔ اور پھر بعد میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ خبریں ہیں جو تم کو معلوم نہیں تھا۔ تو یہ کوہ جودی مطلب کلیئرلی قرآن میں یہ ہے کہ کشتی کوہ جودی پہ جا کے ٹھہر گئی۔ کوہ جودی کہاں ہے اور آج ہے کہ نہیں ہے، اور اس کو بتایا گیا کہ ہم نے اس کو تمہیں بتا دیا ہے جو تمہیں بات پہلے معلوم نہیں تھی۔ جیسا کہ اگر آپ اس وقت نقشے میں دیکھ رہے ہو تو یہ عراق کا نقشہ ہے جہاں کے اسی میں سے کچھ علاقہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، اور اس کے شمال میں نارتھ میں ہے ٹرکی، اور ٹرکی کے بارڈر پہ آرمینین بارڈر کے پاس ایک ماؤنٹین رینج ہے جس کو ماؤنٹ ایراراتس کہتے ہیں۔ یہ پوری ایک ماؤنٹین رینج ہے، اور اسی میں سے ایک پہاڑی کا نام جودی ہے جو آج بھی موجود ہے، ماؤنٹ جودی۔ اب اس میں قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ پچھلی کچھ صدی کے دوران، یا میں ایگزیکٹلی اس کا ٹائم فریم بھی بڑا ڈفرینٹ تھا جب میں گوگل پہ ریسرچ کر رہی تھی، اس لیے میں اس کو مینشن نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہرحال سم ویئر اراؤنڈ بٹوین دا لاسٹ 100 ایئرس ہوا یہ کہ ایک پائلٹ فلائی کر رہا تھا اسی آرمینین رینج کے اوپر،
टर्की से टर्की की आर्मेनियन रेंज ये माउंट अराराट की जो पूरा पहाड़ी सिलसिला है वो उस पे से फ्लाई कर रहा था। तो ज फ्लाई करते-करते उसने वहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा जिस तरह के आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टॉप ऑफ द माउंटेन जो है एक प्लेटू सा है और उसका जो शेप है वो ऐसा है जैसे कि कोई किश्ती सी हो। तो उसको और फिर ये जो पर्टिकुलर एरिया है बाय द वे जो बाइबल है उसमें भी ये चीज़ मौजूद है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो किश्ती थी लेकिन वहाँ पे उसमें लिखा ये है कि वो माउंट अरारैट के ऊपर जाकर रुकेगी। यहाँ पे माउंट जूदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और बाइबल में माउंट अरारैट का वर्ड इस्तेमाल किया गया है और ये पर्टिकुलर जो फ़ॉर्मेशन देखी गई थी ये माउंट अरारैट के ऊपर ही थी। तो ज़ाहिर है आपको पता है कि फिर इन लोगों को अल्लाह सुब्हाना तआला ने ये चीज़ तो ज़रूर दी है कि रिसर्च के मामले में अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम उम्मा इस वक़्त बहुत ही पीछे रह गई है। जैसे ही ये खबर आम हुई तो इसके ऊपर बाकायदा टीमें तश्कील दी गई और इस पर पिछले लास्ट 50 सेंचुरी में बहुत रिसर्च हुई है। तो ये इस वक़्त जो आप अपने पिक्चर देख रहे हैं इस वक़्त इसे इसे नूह आर्क इस पे बड़ा कंट्रोवर्सी है कि यही आर्क ऑफ नूह है और या ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर यहाँ पे राइट नाउ जो एक स्ट्रक्चर सा है, इस पे त बाकायदा एक टीम तश्कील दी गई और 1960 से इसके ऊपर बहुत रिसर्च शुरू हुई। लोग बहुत ऊँची पहाड़ी है ये अपने एरिया की अपने आर्मीनियन बॉर्डर की और उस पे ये तमाम क्रिश्चियंस जो कि इनकी तो बाइबल में है ही कि माउंट अरारैट पे जाकर वो किश्ती रुकी थी। तो वहाँ से उन्होंने जाके इस पे बहुत रिसर्च शुरू की। तो जो वो मैं जब पढ़ रही थी इसके लिए तो मैंने उसकी तमाम जो उसकी इंटरव्यूज़ थे या उसके जो बयान पढ़े, जो भी तमाम साइंटिस्ट थे या बहुत टीमें उसके बाद गईं, तो उसमें एक चीज़ जो मैजिकली हुई वो ये हुई कि ये जो तस्वीर इस वक़्त राइट नाउ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 1980 की तस्वीर है। हुआ ये कि 1978 में मतलब ये लोग तो वहाँ रिसर्च कर रहे थे 1960 से, लेकिन और उनको लग रहा था कि ये चीज़ जो है ये लुक्स लाइक कि इसकी जो पैमाइश है, जो इसकी लंबाई है और जो चौड़ाई है क्योंकि बेसिकली लंबाई और चौड़ाई हज़रत नूह की जो किश्ती की ऊँचाई और लंबाई और चौड़ाई थी, उसकी डायमेंशंस बाइबल में मेंशन है। और ये जो पर्टिकुलर एक शेप नज़र आ रहा था, इसका जो लंबाई-चौड़ाई थी वो ऑलमोस्ट वेरी क्लोज़ मतलब बाय द वेरी स्पेसिफिकेशन तक वो क्लोज़ है उस कैलकुलेशन से। तो हुआ ये कि 1978 में इस पर्टिकुलर टर्की के इस माउंटेन रेंज में ज़लज़ला आया। और ज़लज़ला आने से हुआ ये कि जो ज़मीन इस पर्टिकुलर ये जो शेप था, प्लेटू सा जो ये है, वो उसके इर्द-गिर्द की जो ज़मीन थी, वो मज़ीद नीचे बैठ गई। यहाँ जो आप ये देख रहे हैं ना, ट्रिम्बलेस्ट रिंग ये जो इस तरफ राइट में ये जो एक दीवार-सी नज़र आ रही है, पहले यहाँ इधर ये पूरी मिट्टी में धँसी हुई थी और इसका सिर्फ़ एज नज़र आता था। इससे ये हुआ कि यहाँ से ज़मीन हट गई और ये जो पूरा स्ट्रक्चर सा है कुछ थोड़ा-सा, ये और बाहर आ गया और इसके ऊपर और साइंटिफिक रिसर्च हुई। सो मच सो कि उसके बाद जैसे पहले उन्होंने ये करा कि ये जो ये प्लेटू सा है इसकी ज़मीन में से इनिशियली उन्होंने कुछ-कुछ मिट्टी थोड़ी-सी ली और उसके साइंटिफिक उसका एग्ज़ामिन किया, लैब एग्ज़ामिन किया और इसके जो दूर पहाड़ी इलाका है यानी इसके इसके बाहर इस स्ट्रक्चर के बाहर ये मिट्टी को उठाई और उसका उन्होंने एग्ज़ामिन किया। तो एग्ज़ामिनेशन में जो चीज़ सामने आई वो ये सामने आई कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की जो मिट्टी है उसके अंदर कार्बन बहुत हाई था। कार्बन हाई होने का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लकड़ी का जो अज्ज़ा है, जब लकड़ी को बहुत अरसे तक ज़मीन में दफ़न कर दिया जाए, वो बहुत हज़ारों साल पुरानी लकड़ी हो, वो गल जाए या ज़मीन में उस मिक्स हो रही हो, तो उसके जो पार्टिकल मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएँगे, तो जो उसका एनालिसिस होगा, वो इस बात का सबूत था कि इस मिट्टी में बहुत लकड़ी है। और जो पीछे बाकी जो इर्द-गिर्द की जो मिट्टी है, उसमें वो लकड़ी के उतने अज्ज़ा नहीं पाए जा रहे हैं, व्हिच इज़ टुवर्ड्स द इंडिकेशन कि यहाँ इस स्ट्रक्चर के नीचे कोई बहुत बड़ा लकड़ी का स्ट्रक्चर है। और फिर ये अगेन ये जो स्ट्रक्चर भी था, फिर साइड में जो ये साइड वॉल जब गिर गई, तो उसमें से भी यहाँ से भी जो पीसेज़ लिए गए, उसमें बड़ा क्लियर था कि उसमें पुरानी लकड़ी के अज्ज़ा पाए जा रहे हैं। उसके बाद मज़ीद जब ये चीज़ क्लियर हुई, तो उस पे मज़ीद रिसर्च हुई और अगर आप इस तस्वीर में देख सकते हो, तो उसको फिर मेटल डिटेक्टर्स और ये मुख्तलिफ टीमें हैं जो आज तक एज़ ऑफ टुडे टर्की की इस पहाड़ी का जो नाम है वो उन्होंने रख ही दिया है बेसिकली कि नो वहाँ पर एक म्यूज़ियम के नाम से डेडिकेट कर दिया। अगरचे कि बाय द वे ये मैं डिक्लेयर कर दूँ कि ये अभी तक ये फाइनल डिसीजन नहीं हो सका है, फाइनल डिक्लेरेशन ये बात नहीं आई है कि हाँ जी यही आर्क ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती है या आर्क ऑफ नूह है। लेकिन बहरहाल तो जब वहाँ पर जो वो लोग मेटल डिटेक्टर्स लेके गए और जब मेटल डिटेक्टर्स में अगर आपको इस तस्वीर को क्लियरली देखें ना तो इसमें ये लाइनें नज़र आ रही हैं आपको व्हाइट-व्हाइट।
تو جب جہاں کہیں وہ میٹل ڈیٹیکٹر بولتا تھا تو یہ اس پہ نشان لگا لیتے تھے، اس جو پلیٹو سا تھا، اور جب وہ میٹل ڈیٹیکٹر کی جہاں-جہاں نشاندہی ہوتی گئی اور وہ بولتے گئے، تو جب وہ اسٹرکچر بنا، تو ہم یہ بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لائنیں ہیں اور اس کا یہ پورا ہے، یعنی کہ جہاں-جہاں وہ کیلیں انہوں نے ٹھوکی ہوں گی، یا تو اگر یہ واقعتاً وہی اسٹرکچر ہے تو پھر وہ اس کیلوں کی وجہ سے وہاں وہ اسٹرکچر نظر آ رہا ہے اور وہ اندر کو پورا میچ ہو رہا ہے۔ تو بیسیکلی سو فار دس از اے کلوزسٹ اسٹرکچر، مگر ہمارے بینگ اے مسلم ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ کشتی جا کے ٹھہری ہے ماؤنٹ جودی پر، اور جبکہ بائبل میں یہ ہے کہ وہ ماؤنٹ ارارات پر ٹھہری ہے، اور ماؤنٹ ارارات اور ماؤنٹ جودی ہے اس کے بیچ میں قریباً 200 مائلز کا فاصلہ ہے۔ وہ ساؤتھ میں ہے ماؤنٹ جودی، جو آج جسے کہتے ہیں ماؤنٹ جودی ٹرکی میں جو لوگ، اور ماؤنٹ ارارات جسے وہ کہتے ہیں وہ بہت مطلب دوسرے فاصلے پہ ہے۔ ابھی ابھی بالکل اسی سال 23 میں ہی ایک نئی پبلیکیشن آئی ہے جس میں کہ انہوں نے یہ وہ ایک بیسیکلی مسلم ریسرچرز ہی ہے، اور اس نے آرکیولوجیکلی 2-3 چیزیں ثابت کی ہیں۔ اس نے ایک چیز تو یہ ثابت کی ہے کہ اس میں ایک پوائنٹ تو اس کا وہی ہے جو ہم نے پچھلی بھی دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ طوفان نوح جو ہے وہ پورے کرۂ ارض پر نہیں آیا تھا۔ یہ بات بالکل اب کلیئر ہو گئی ہے سائنٹیفکلی۔ اس کا ریزن وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے قرآن میں یہ کلیئرلی ہے کہ تمام شے جو وہاں اس وقت اس علاقے میں تھی جہاں پہ یہ طوفان آیا تھا، جن لوگوں کو سزا دینی تھی، اس کی ہر شے ڈوب گئی تھی، ہر چیز ڈوب گئی تھی۔ تو پوری دنیا کے آرکولوجیکل ٹیسٹ سے ایسا کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ماؤنٹ ایورسٹ جو ہے وہ اتنا اتنا ہائی ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی کو بھی ڈبونے کے لیے پانی میں ہم اس زمین پہ اتنا پانی چاہیے ہے کہ جو پاسبل نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ معجزے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ایسے کوئی ایویڈنسز نہیں ہے کہ کسی زمانے میں دنیا میں اتنا پانی جمع ہوا ہو کہ ماؤنٹ ایورسٹ جو سب سے دنیا کی اونچی چوٹی ہے وہ بھی ڈوب گئی ہو۔ تو اس لیے جو قرآن کا اکاؤنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوکل طوفان تھا۔ اب دو باتیں پاسبل ہیں کہ یا تو اس وقت کل عالم انسان ہی اتنے تھے، ظاہر ہم 10-12 ہزار سال پہلے کی اگر بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے دنیا کے باقی حصوں میں اس وقت آبادی ہو ہی نہ، یا اگر ہے بھی تو وہ لوگوں سے اس کا واسطہ نہیں تھا حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم سے۔ یہ سزا صرف ان لوگوں کو دی گئی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم کے لیے ہے، اور پھر جیسا کہ یہ بات کہا جا رہا ہے کہ بعد کی نسلیں جو ہیں وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ہیں، تو لہٰذا اسی چیز سے یہ ڈیڈکشن ہے کہ یہ طوفان تو بیسکلی لوکل تھا، لیکن شاید جو ہیومن انہیبیٹڈ تھی وہ صرف اسی علاقے میں تھی۔ اب دوسرا مسئلہ جو اس نے ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ ماؤنٹ ارارات ہے جسے بائبل میں کوٹ کیا گیا ہے، اور اور قرآن میں ماؤنٹ جودی کہا گیا ہے۔ جودی کا اوریجنل ترجمہ جو ہے جو ٹرکش میں ہوتا ہے وہ ہے دی ہائیسٹ ماؤنٹین، اور ارارات جو ہے وہ ہائیسٹ ماؤنٹین ہے۔ تو اور سیکنڈ چیز جو اب بالکل ریسنٹ آرکیولوجسٹ ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت جس چیز کو یہ ارارات کہہ رہے ہیں، اس وقت اوریجنلی بائبل کے زمانے میں وہ ماؤنٹ ارارات نہیں تھی موجود۔ تو شاید ان کا کنکلوژن کچھ اس طرح سے ہے کہ ارارات کا اور جو جودی کا مطلب بھی ہے دا ہائیسٹ پلیس، تو یا تو یہ کچھ ناموں کا مکس ہے کہ جیسے کہ وہ ہائیسٹ پلیس جو ہے، اور اس وقت جہاں پہ یہ پہاڑ یہ کشتی کا جو یہ اسٹرکچر پایا گیا ہے یہ ہائیسٹ پلیس ہے اس رینج میں، جسے اب وہ ارارات کہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اس کو ہی وہی اوریجنل جودی ہو، جسے زمانے میں چیزیں آگے بڑھ گئیں اور بعد میں کسی اور پہاڑی کا نام بھی جودی ہو گیا، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال یہ بالکل نئی ریسرچ ہے اینی وے، لیکن اس کے متعلق جتنی ایویڈنسز ابھی تک ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 7000 فٹ اونچی جگہ پر یہ کشتی کا اسٹرکچر موجود ہے، اور پہاڑی کے اندر جہاں ابھی تو یہ صرف میٹل ڈیٹیکٹرز سے بھی دکھا رہے ہیں اور اس سے اس چیز کو ثابت دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں بھی آگے جا کر جب ان کو پرمیشن مل جائے، ابھی تک اس کو آفیشلی کھودنے کی پرمیشن نہیں ہے کہ کیونکہ ابھی یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر یہ کوئی بھی اسٹرکچر ہے تو تباہ نہ ہو جائے، اس کو صرف ایونچولی لیزر ریز سے ہی اس کو وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن لیزر ریز کو اندر ڈال کے بھی جو میپنگ جو اسٹرکچر ایک سامنے آیا ہے وہ ایک ایسا لگتا ہے کہ 3 لیئر کی کوئی اسٹرکچر ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی بھی 3 لیئرز تھیں، اور جو ایگزیکٹلی میجرمنٹس اس کی اسٹرکچر کی، کیونکہ اس میں قرآن میں یہ بھی ہے نا کہ وہ جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تھے وہ وہاں وہاں لوہے کی کینے ٹھوکتے تھے، تو جو وہ میپ آ رہا ہے لیزر سے
تو اندر جو دھँسا ہوا ہے، اوپر سے تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو وہ سارا جو میپ ہے اس سے چانسز یہی ہیں کیونکہ ظاہر ہے آلموسٹ ایریا بھی یہی ہے، تھوڑا-سا فرق جودی اور عرارات کا کنٹروورسی جو ان صاحب نے اپنے طور سے ریزالو کرنے کی کوشش کی ہے وہ ضرور ہے، لیکن بیسیکلی جرنلی رفلی یہ ایریا وہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یہ جیسے اس لیے وہی والی بات ہے، حق الیقین اور عین الیقین اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں کیونکہ یہ ہمارے قرآن کی پروفیسی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے کہ ہم نے ہائیسٹ پوائنٹ پہ جا کر اس علاقے کی وہ کشتی کو وہاں روک دیا، تو اس میں یقیناً ہمارے لیے ایک سبق اور نشانیاں ہیں۔ باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ واقعتاً آرک آرک آف نوح ہے ہی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے ہی، تو اس سے محض اس کو ایک پرانے زمانے کا اسٹرکچر یا اینٹیک سمجھنے کے بجائے ہمیں اس میں سے زیادہ عبرت حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اگر یہ 7,000 فٹ کی بلندی پہ یہ کشتی ہے تو اس وقت وہ طوفان کی کیا کیفیت ہوگی، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین کے لوگوں کے لیے ڈیسائیڈ کیا، تو ہم کو پناہ مانگنی چاہیے اس چیز سے کہ ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا اس دنیا میں بھی اور پھر بعد میں آخرت میں بھی کوئی ایسا ہم کسی خوفناک چیز کو دیکھ سکیں، اللہ ہمیں اس کی تباہلیوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نے ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے ہمیں اپنے عمل میں ڈالنے کی توفیق